اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہے 15 نومبر 2024، دن ہے جی جمعے کا۔ جمعے کی نماز پڑھ کے آ گیا تو میں نے سوچا آپ کے لیے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دوں۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لیکچر چل رہا ہے قرآن ان ماڈرن سائنس کا، ٹھیک، یعنی وہ چیزیں جو سائنس ابھی ہمیں بتا رہی ہے قرآن اس سے پہلے اس کا ذکر کر چکا ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے، تقریباً کو 14-15 لیکچر اس پر اسی حوالے سے ہو گئے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آج کا ہمارا لیکچر ٹاپک ہے کیا۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے میملز اینڈ دا ہولی قرآن۔ میملز مجھے اور آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، یعنی ہم بایولوجی میں پڑھتے ہیں، سائنس کی فیلڈ میں جب 6th-7th میں تھے اس وقت سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ میملز ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، یعنی دودھ پلانے والے جانداروں کو میمل کہا جاتا ہے۔ ان کی اور بھی مزید خصوصیات آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن جو ٹاپک ہے اسی پر رہ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس یہ جو میمل ہیں، میملز چونکہ دودھ پلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دودھ کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح یہ ہمارے جسم کے یا جو ہے تو جو بھی فیمیل ہیں یا جو میملز ہیں ان کے جسم میں کس طرح بنتا ہے اور اللہ پاک اس کو کس طرح پروڈیوس کرتے اور سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے اور اسی طرح قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے، یہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا۔ امید کرتا ہوں ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہوا کیا کہ پرانے وقتوں میں اینشینٹ ٹائمز یا اینشینٹ ایجز، پرانے وقتوں میں ہمارے پاس ایک گریک فزیشین تھا۔ فزیشین کہتے ہیں وہ جسم کے جو اعضاء کے بارے میں وہ جانکاری رکھتا ہو، سائنسدان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نام تھا ہائیروفائلس، PHILUS، ہیروفائلس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ہائیروفائلس کی تصویر وغیرہ لگ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مزید کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو وہ گوگل پہ یوٹیوب پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، 14ویں صدی میں پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی، مین پارٹس، اس نے ہمارے یہ جو ہے نا آنتیں جو ہے نا، انٹسٹائن ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے حصے ہیں نا، چھوٹی انٹسٹائن ہوتی ہے، چھوٹی آنت ہوتی ہے، پھر بڑی آنت ہوتی ہے، ٹھیک۔ چھوٹی آنت میں انہوں نے بتایا کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے تو اس 3 حصوں کے نام انہوں نے بتائے جی۔ ڈیوڈینم نمبر 1، ڈیوڈینم، یہ انشاءاللہ تصویریں بھی لگ جائیں گی، آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ پھر جیجونم اور تیسرا ایلیم۔ یہ 3 آنت تو ایک ہی ہے جو چھوٹی ہے، اسمال انٹسٹائن، یعنی تمام آنت کا انہوں نے کہا کہ لمبائی تقریباً 6 میٹر ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں نے کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے جی 6 میٹر پوری آنت کی، چونکہ یہ آپ نے دیکھا یہ وہ زگ زیگ سی بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ یہاں پہ انشاءاللہ تصویر لگا دوں گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو یہ 3 پارٹ اس نے بتایا، ٹھیک ہے، اور اسی نے نہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی سائنسدان آتے گئے، انہوں نے بھی اس پہ مزید چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، کیوں وقت گزر رہا تھا، سائنس ترقی کرتی جا رہی تھی، چیزیں سامنے آتی جا رہی تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کہ سائنس نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس جیجونم یا ایلیم جو ہے، جو اسمال انٹسٹائن کا ایک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 3 حصے ہیں، اس میں خوراک زیادہ جو ہوتی ہے وہ جو ڈائجسٹ ہوتی ہے، یعنی جب خوراک ہضم ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ان 2 حصوں میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس ابن نفیس جو مسلمان سائنسدان تھا، انہوں نے بھی ہمیں اسی چیز کے بارے میں بتایا، جو قرآن مجید سے تقریباً 600-650 سال بعد آئے۔ قرآن نازل ہوا اس کے 600-650 سال بعد آئے، اور انہی کے دور میں تقریباً 1578 سے 1657 تک 1657 تک ولیم ہاروے ایک فزیشین تھے، انہوں نے بھی اس کے متعلق بتایا۔ وہ انگلش تھے اور جو میڈیکل کی فیلڈ میں انہوں نے جو ہے تو، اور میڈیکل کی فیلڈ میں ان کا ایکسپیرینس تھا، تجربہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ آنتوں کا یہ جو حصہ ہمارے پاس ہوتا ہے، یہاں پہ خوراک ڈیوائیڈ ہوتی ہے، یعنی ہضم ہوتی ہے، ہضم ہو کر پھر یہ خون کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، ساری جسم میں ٹریول کرتی ہے، اور سارے جسم میں جہاں جہاں خون کی شریانیں، وینز، نسیں، جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے تھرو پہنچ کے پھر وہ جسم کے ایک ایک حصے کو خوراک دیتی ہیں۔
تو یہ تو تھا ہمارے پاس، سائنس ہمیں ابھی بتا رہی ہے۔ لیکن قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کس میں جی؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے چوپاؤں میں، یعنی جو جانور جو ہیں چوپائے، ان میں بڑی عبرت ہے، ان میں بڑی عبرت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں لہو، اور لہو کے بارے میں، لہو جسم میں ہوتا ہے نا، لہو اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ آپ کو پلاتے ہیں۔ یعنی لہو بھی ہوتا ہے انسان، جو میملز کی اسپیشل بات ہو رہی ہے اس میں لہو بھی ہوتا ہے، ساتھ گوبر بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بیچ میں سے ہم آپ کو خالص دودھ کیا کرتے ہیں؟ پلاتے ہیں، جو پینے والے کے لیے جو ہوتا ہے وہ انتہائی لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں فرماتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی ہمارے پاس سائنٹیفک فیکٹ ایک نظر آتا ہے، ملتا ہے کہ وہ چیز جو سائنس ابھی ثابت کر رہی ہے، لیکن قرآن اس کے متعلق آج سے 1450 سال پہلے بتاتا ہے کہ ہم کس طرح خون اور گوبر کے درمیان میں سے آپ کو پینے کے لیے دودھ مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح کے مزید لیکچرز بھی میرے پاس ہیں، دن بدن میں انشاءاللہ اس پہ کام کر رہا ہوں، جو وقت گزرتا جائے گا آپ کو بتاتا جاؤں گا۔